میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے, جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 years اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ رزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ, ایکسٹرا ہے, اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن, nothing comes without a condition, but this condition is amazing. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی, امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا رزلٹ ہے, ایک پرومس ہے, اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے. تو سبحان اللہ, اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا تھرو آؤٹ لائف. اس آیا نے, اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. واٹ اباؤٹ یو گائز؟ علی بھائی, آپ نے اس آیت, جو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوری بک ہے, اور ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ فار می, اٹس فار سم ون ایلس, اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا, ہمارے پہ قرآن کے اوپر امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے نا پابند نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں نا, اینڈ دیٹ بلڈنگ از گوئنگ ٹو کلیپس, اور کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا, اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ کی چھوٹا, جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے نا, اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی گاڑی دے دے, پھر ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز. تو وائل وی آر اسٹڈنگ قرآن, ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویل کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے, اللہ فائنڈز ویز, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اگین ٹرو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا علی بھائی, آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. This is not always the case. This is not always the case. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا وبین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے, ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے, حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقویٰ ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. اور دیکھیں نا, اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے, یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں. صحیح بات. تو دیکھیں نا, یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. میں نا اسکول میں سوری ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا, اوے لیول کو 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا کویسچن پیپر کے اوپر مارک نہیں کرنا ہوتا, الگ ایم سی کیو گریڈ شیٹ دی ہوتی ہے ساتھ.
अच्छा एक दफ़ा इस तरह हुआ, एक बच्चा स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स थे, उसने एमसीक्यू उसको ना सॉल्व कर दिया क्वेश्चन पेपर पे, और ग्रेड के लिए उसने कहा जी मैं एंड पे करूँगा, टाइम खत्म हो गया, मेरे साथ लड़े सर प्लीज़। मैंने कहा बच्चे की मैं आपको नहीं फिल करने दूँ। मैंने कहा आपसे, अब वो कहते हैं सर प्लीज़ दे दें, आप अल्लाह का वास्ता है, आप क्यों मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। उसको मैंने कहा मैं आपके साथ ये जुल्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कर दिया ना, फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे एग्जाम के। और आप यकीन करें मेरी पढ़ाने की हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक शहजादा छोड़ आया था कैम्ब्रिज के एग्जाम के अंदर भी। अच्छा। देखिए अल्लाह की तरबियत की भी यही तरीके हैं। और डिसिप्लिनरी लव जो आपने कहा, exactly. जैसे बाप का एक लव होता है, Yes, yes, बाप yes. बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं। आप डिसिप्लिनरी लव, अली भाई, बाप फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके कि छोटा बच्चा है, उसकी अकल कितनी सी है, हमारे एक बाप के सामने उसकी अकल तो कुछ भी नहीं है ना। वो बाप को पता है कि फॉर एग्जांपल इस वॉल के पीछे कोई एक बहुत डेंजरस कोई एनिमल है, तो इसको मैं अगर बाहर छोड़ दूंगा तो वो इसको नुकसान पहुंचा देगा। बच्चा जिद लगाता है नहीं 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 बाबा मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैंने जाना है। बाबा रुकते हैं, बच्चा फील्स कि यार ये मेरा बाप बहुत जालिम है, मेरा बाप मुझे जाने नहीं दे रहा, मेरी मर्जी का काम करने नहीं दे रहा। इसके बरक्स अल्लाह के लिए तो मसलुल आला है ना, अल्लाह ताला की जो विजडम है और दुनिया में सबसे बेहतरीन जो अक्लमंद तरीन इंसान है, उसकी अकल का कोई मुवाजना ही नहीं हो सकता। इस तरह आपने कहा ना अल्लाह नोज द फ्यूचर इज बेस्ट। अगर अल्लाह ताला फॉर एग्जांपल हमें जो हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से मुसलसल मांग रहे हैं, वो अल्लाह ताला नोज कि अगर मैं इसको अपने बंदे को दे दूंगा तो इसकी वजह से ये जहन्नम में गिर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे वो चीज रोक लेते हैं और आप कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह ताला ने मेरे पे बहुत जुल्म किया। अल्लाह इज नॉट योर एनिमी। ये हमें रियलाइज करने की जरूरत है। हमें ये थॉट्स कहां से आती हैं? शैतान की तरफ से। हु इज द रियल एनिमी? हमें आपने नोट किया अली भाई, हमें शैतान ये परसीव कराता है कि अल्लाह इज योर एनिमी, आई एम योर फ्रेंड। यस, और ये उल्टा काम कर दिया उसने। बिल्कुल ऐसे। वी नीड टू लर्न। अल्लाह ने ना आंसर किया है इसी चीज की। अब्दुल लीम कह रहा है ना, ये एग्जैक्टली एक आयत की अक्कासी है सूरह मुल्क के अंदर। अल्लाह कहते हैं अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वो तो अल लतीफ अल खबीर। यानी अल्लाह का लव जो है ना वो एक्सट्रीम विजडम पर मबनी है। सुभान। डिसिप्लिन, विजडम, वो सारे एट्रीब्यूट्स, सुभान अल्लाह।